حضور میں میری ماں سید عائشہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر سورۃ الممتحنہ کی تفسیر میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پوچھا گیا کہ حضور عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کب مردوں سے بھی بیعت لیتے تھے؟ کہا کس بات کی بیعت؟ وعدہ کرو مجھ سے شرک نہیں کرو گی، وعدہ کرو کہ چوری نہیں کرو گی، وعدہ کرو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو گی، وعدہ کرو کسی پاک باز عورت پر تہمت نہیں لگاؤ گی، وعدہ کرو خیانت نہیں کرو گی، وعدہ کرو بے حیائی نہیں کرو گی، وعدہ کرو شریعت کی مخالفت نہیں کرو گی، وعدہ کرو ہر معروف اور نیکی کے کام کی مخالفت نہیں کرو گی، وعدہ کرو شوہر کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تو حضور ان باتوں کا عہد لیتے تھے، یہ بیعت تھی۔ لیکن آگے ہماری ماں کہتی، بڑے جملے یاد رکھنا، حضرت عائشہ کہتی حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ آواز آئے نا سبحان اللہ۔ سرکار نے کسی عورت سے ہاتھ، یہاں تک کہ میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ عورت نے حضور سید عالم مسجد میں بیٹھے تھے، پردے سے ہاتھ آگے کی۔ حضور تو روحانی باپ ہے، روحانی باپ ہے، جو سگا باپ ان کی نسبتوں پر قربان ہے۔ تو سرکار کو اپنی امت کی خواتین اور مردوں پر ابویت کا کتنا بڑا درجہ حاصل ہوگا، جن کو قرآن کہہ رہا عزیز علیہ ما عنتم۔ باپ کے لیے جملے نہیں کہے گئے، حضور کے لیے کہے گئے۔ فرمایا تیرا باپ اور تیری ماں تیرے لیے اتنا نرم دل نہیں ہے جتنا میرا مصطفیٰ تیرے لیے نرم دل ہے۔ اتنا قرب میرے بڑے بھائیوں بزرگ ہونے کے باوجود ایک عورت نے مسجد میں حضور کو سامنے ہاتھ کیا، سرکار نے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا میں نہیں ملا تھا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں سرکار نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ، لہذا کوئی اپنے آپ کو پیر کہہ کر عورتوں کے سروں پر ہاتھ رکھے یا عورتوں سے ہاتھ ملائے، میرے دوستو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طریقت گئی، اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طریقت گئی، اس لیے کہ شریعت طریقت نام ہی شریعت کے حکم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور امام ربانی نے تو دماغ ٹھکانے لگا دیے، فرمایا خدا نے طریقت کی کوئی بات نہیں کی، شریعت کی ہے، بس اسی کو پکڑ لو، یہی طریقت ہے۔ فرمایا یہ کون سی طریقت کی بات نکالتا ہے؟ قرآن جو بات کرتا ہے وہ شریعت نہیں کرتا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ طریقت کے پیچھے چلو، قرآن شریعت کی بات کرتا ہے، اور اس شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہی طریقت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ طریقت؟ اب آپ دیکھیے، سوال ہوا جب حضور نے اپنی زندگی میں کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں کچھ علاقوں میں جاتا ہوں ایک مسئلے کی اصلاح کر دوں، ظاہر سی بات ہے کہیں جاتے ہیں، جیسا عباسی صاحب ہے اللہ برکت دے ان کے گھر والوں کو، ان کو، آپ تمام کو، ہم تمام کو بولو آمین۔ میں نے کچھ جگہ پر یہ دیکھا ہے کہ گھر میں جب بندہ جاتا ہے 2-4 گھنٹے آرام کرتا ہے تو وہ ہماری بہنیں کھانا بھی بناتی ہیں دین کے ناطے سے کہ بھائی آئے ہیں گفتگو کریں گے، سرکار کا دین بیان کریں گے، اللہ ہماری ان بہنوں کو ان کے بچوں کی شانیں اور ان کی قسمتوں سے نوازے، وہ کھانا بنا کر۔ لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا، مجھے بڑا اچنبھا لگا، یہ چیز آپ کو ہٹا دینی چاہیے اور ختم کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ جناب جب ہم گھر سے نکل رہے ہو تو وہ گھر والا خواتین کو لیے کھڑا ہے، ادب میں کھڑا ہے، لیکن جہالت ہے، اور کہہ رہا ہے شہزاد ان کے سروں پر ہاتھ رکھو۔ میں نے کہا یہ کون سا طریقہ؟ یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری ماں ہیں، ان کی عزتیں ہماری بیٹی ہماری ماں ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، اور سے سنو، اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شاہ صاحب ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی بزرگ صاحب ہو۔ ہاں ایک جزیہ فقہاء نے لکھا ہے کہ، اور وہ لکھا ہے محل فتنہ، یعنی وہ محل مشتہات نہ ہو، کریہ الوجہ ہو، رغبت کا پہلو نہ ہو، اور وہ تو محال ہے، اس کو چھوڑیے، لیکن گھروں میں خواتین کو آگے کرنا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جس بہن نے کھانا بنا دیا، ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، ہم نے گھر والوں کو کہا کہ یار کوئی پانی دے دو، اس پر ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھ دیتے ہیں، 4 قل شریف پڑھ دیتے ہیں، سورہ مزمل شریف پڑھ دیتے ہیں، سورہ بقرہ کا آخر پڑھ دیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں کہ ہماری بہن پیے، اللہ جو پریشانیاں ہیں اس مرض کو بھی دور کر دے، پریشانی کو بھی دور کر دے۔ لیکن سروں پر ہاتھ رکھوانا جائز، آواز آ جائے آخر تک، سروں پر ہاتھ رکھوانا جائز۔ شریعت کا احترام کرو میرے دوستو بزرگو۔
شریعت نے جہاں پابندی لگائی ہے اسی میں زندگی ہے. بولو سبحان اللہ. اسی میں حیات ہے، اس کو کراس کرنا موت ہے، درندگی ہے اور الہاد اور اسلام کا مذاق ہے. تو اب آپ سوال، یہ ساری بات میں نے پھیلا کر اب موضوع کی طرف آئیے. سوال ہوا کہ ایسا کیا تھا؟ اب یہ عورت کون تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے سرکار کا امامہ اتارا؟ یہ کون؟ یہ سرکار کے زلفوں مبارک میں تیل لگا رہی، یہ کون ہے؟ ہائے ہائے، یہ سوال اٹھنا تھا کہ علم کے دریا بہنا شروع ہو گئے. یہ خاتون ام حرام بنت ملحان، انہوں نے سیدہ آمنہ کے ساتھ دودھ پیا ہے. یہ حضور کی سگی رضائی خالہ ہے، اور آپ کو پتا ہے مسئلہ رضاعت ایک طرف سے چلتا ہے. تو جب یہ حضور کی خالہ ہوئی تو پھر ان کی بہن بھی حضور کے لیے محرم ہو گئی، ان کے بھائی بھی محرم ہو گئے، کیونکہ حرمت نسب میں حرمت دونوں جانب سے ہوتی ہے اور رضاعت میں ایک جانب سے ہوتی ہے. جس نے توجہ ہے آپ کی میرے دوستوں بزرگوں، اب یہ سارے بہن بھائی بن رہے ہیں. تو سیدہ ام سلیم بنت ملحان وہ کہتی ہیں کہ جس وقت، محبت سے کہو سبحان اللہ، دوپہر کا وقت ہوتا اور رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لاتے، اس پسینے والی بات سے پہلے ایک بات بتاؤ. یہ جو ام حرام بنت ملحان ہے نا، انہوں نے حضور سے دعا کرائی کہ یا رسول اللہ میں اس جنگ میں شامل ہو جاؤں جس کو آپ نے جنتی کہا. سیر اعلام النبلاء دیکھیے آپ، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت حضرت ام حرام بنت ملحان سید ام سلیم کی بڑی بہن جو سرکار کے سر میں تیل مبارک لگا رہی ہے، یہ کہتی ہے وہ وقت آیا، سرکار نے تو پردہ فرما لیا تھا لیکن وقت آیا اور میں اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ قبرص کے جہاد میں گئی. سیر اعلام النبلاء تاریخ اور سیر کا بڑا مستند مجموعہ میرے بھائیوں. کہتی ہیں، راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کشتی سے اتری آپ کے شوہر عبادہ بن صامت نے ایک چھوٹا سا خچر آگے کیا کہ جس پر آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ کو اوپر لے جائیں. آپ جیسی اس پر بیٹھی وہ بدکا تو آپ اوپر سے گر گئی، جس سے آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور آپ نے وہیں پر شہادت نوش فرمایا. امام ذہبی کہتے ہیں آج بھی قبرص کے ساحل پر ام حرام بنت ملحان کی قبر ہے، اور وہ قبر وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. امام ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد، ٹھیک ہے، اور یہ میں صرف تاریخ یاد دلا رہا ہوں اور مستند مورخ ہے. تو مزارات سے استفادہ فیض بِإِذْنِ حکم ربی کو شرک قرار دینے والے تھوڑا آگے بڑھ کر یہاں بھی غور کریں. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے ورنہ پھر ساری امت کو کافر کہنا پڑے گا. یہاں ام حرام بنت ملحان کی قبر شریف کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا کہ بارش طلب کرنی ہو، اولاد طلب کرنی ہو، خیر طلب کرنی ہو، اہل قبرص آپ کی مزار پر جاتے ہیں اور اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو یہ قبر پوجا ہونا، یہ ہونا، اس قسم کے تانے نہیں دینے چاہیے. اب ذرا قریب آ جائیے. انہی کی بہن حضرت انس کی امی، میں نے ابھی عرض کیا کہ چمکدار خوشبودار پانی میرے اور آپ کے معدے میں جائے تو بدبو بن جائے، لیکن جناب سید عالم سادہ کنویں کا پانی پیے، سادہ مشکیزیں سے دہن مبارک لگا کر پیے تو وہ بطن مبارک میں جا کر خوشبو میں کیسے منتقل ہوتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں سرکار گرمیوں کے دنوں میں ہمارے گھر قیلولہ فرمانے آتے تھے. کہتے ہیں کہ میری ماں نے سرکار دو عالم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا بستر تیار کیا تھا. کہتے ہیں ایک دن مسلم شریف میں بھی، ترمذی میں ایک دن گرمی بڑی سخت تھی، سرکار علیہ السلام ہمارے گھر آئے، بچے سنے اور حضور لیٹ گئے. گرمی اتنی تھی کہ پیشانی مبارک پر ستاروں کی طرح پسینے جم گئے. قریب تھا کہ وہ پسینے جم کے موٹی سطح اختیار کر گئے. بہویں مبارک سے زمین پر آتے سیدہ ام سلیم
سلیم جو حضرت انس کی امی ہے وہ گئی اور کانچ کی ایک برنی لے آئی اور انہوں نے سرکار کے پیشانی مبارک کے نیچے رکھ دیا. ٹپ 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 کر کے پسینہ مبارک اس برتن میں میرے بھائیوں گرتا رہا. سرکار کی آنکھ کھلی, فرمایا کیا کر رہی ہو خالہ جان؟ اب ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا بچوں کے لیے برکت لینا چاہتی ہوں. کیا مطلب؟ بچے بیمار ہو تو حکیم کو نہیں دکھاؤں گی, آپ کا پسینہ لگاؤں. لوگ کہتے ہیں حضور کو اختیار تکوین ہی نہیں ملا. میں نے کہا جو سرکار کے اوصاف ہے وہ تکوین مشکل کشائی. اب آپ دیکھیں پسینے سے بخار کا جانا یہ تشریعی حکم نہیں ہے, یہ تکوینی ہے. حضرت ام سلیم سے حضور نے پوچھا میرے بھائیو سنو کہ خالہ جان آپ میرے پسینے کو کیوں جمع کر رہی ہیں؟ کہنے لگے حضور اکثر ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو مرض میں برکت لینے کے لیے یعنی شفا لینے کے لیے سرکار نے فرمایا اسبتی اسبتی اسبتی. ہاں ہاں خالہ جان آپ تو مراد کو پہنچ گئی, آپ تو مراد کو پہنچ گئی. اور ایک روایت میں میرے بھائیوں یہ آتا ہے سیدہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ, کیونکہ عرب والے خوشبو کے بڑے چاہنے والے, کہنے لگے حضور ہمارے گھر میں کئی خوشبو کی بوتلیں ہیں لیکن جیسی خوشبو آپ کے پسینے میں ہے ایسی نہیں. میں اس لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ اپنی بقیہ خوشبو کے اندر اس مبارک پسینے کے چھینٹے ڈالوں تاکہ وہ ایسی خوشبو بن جائے کہ لگانے کے بعد پھر کبھی جائے. بولے سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق یہ رسول تم میں آئے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. مجموع الزوائد میں سند ضعیف ہے لیکن باب فضائل میں معتبر روایت موجود ہے. مجموع الزوائد شریف کے اندر حضرت علامہ حیثمی علیہ رحمت نے نقل کیا ایک بوڑھا باپ حضور کے پاس شام کے وقت آیا, سورج غروب ہو رہا تھا. یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے, کچھ عنایت فرمائیں. سرکار نے فرمایا کل آئیو اور کل جب آنا نا تو ایک لکڑی کا ٹکڑا پتلا سے لے کر آنا اور کانچ کی شیشی لے کر آنا. بولیے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جناب میں لے آیا, کہتے ہیں حضور سید عالم پسینہ تھا, سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے پسینہ لکڑی سے یوں جمع کیا. بولو سبحان اللہ. پیشانی مبارک سے جمع کیا اور اس بوتل میں ڈالا. فرمایا تیری بیٹی کو کہنا کہ یہ لکڑی سنبھال کر رکھے اور اس بوتل میں جو میرا پسینہ ہے جب بھی لگانا ہو تو اس لکڑی کو اس میں ڈبوئے اور پھر اپنے کپڑوں پر لگائے. صاحب مجموع الزوائد محدث علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو ابھی پہنچی ہے اس گھر کے اندر, شادی کے دن دلہنی نہیں پورا گھر مہک رہا تھا اور لوگ کہتے ہیں بیت المتطیبین ہو یہ تو خوشبوداروں کا گھر ہے. ختم نبوت من خیر قرون بنی آدم, یہ سب سرکار کے انفس اور پاکیزہ ہونے کے دلیل. آگے فرمایا یہ ہمارا محبوب جو تم میں جلوگر ہوا انتہائی پاک. میرے دوستو علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت نے جملہ لکھا, ذرا غور کرنا. آپ فرماتے ہیں حضور پر ایمان لانے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ حضور کے بارے میں یقین رکھے کہ سرکار کا بدن بھی خوشبودار تھا اور سرکار بھی سب سے حسین تھے. فرمایا یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے. اگر کسی نے سرکار کے بدن مبارک کو میلا کہا معاذ اللہ یا کپڑے کو میلا کہا معاذ اللہ, فرمایا وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود دار اسلام سے نکلے گا. اس لیے کہ حضور کو جب نبی کہا ہے تو نبی کہنے کے لوازمات, نبی کہنے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حسن کو بھی کمال پر مانے اور آپ کی خوشبو کو بھی کمال پر مانے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. آگے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں رہنا یعنی حضور کے بارے میں اللہ فرما رہا میرے بندو تمہارا پریشانی میں رہنا, تمہارا مشقت میں رہنا ہمارے حبیب سے دیکھا نہیں جاتا. ہمارے حبیب پر تمہارا مشقت میں رہنا انتہائی بار ہوتا ہے تمہارا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم فرماتے میرے صحابہ میری مثال میری امت کے ساتھ ایسے ہے جیسے کوئی چراغ جلانے والا چراغ جلائے. بخاری شریف چراغ جلانے والا چراغ جلائے
اور پروانے پرندے اڑ اڑ کر آ کر اس پر گر رہے ہو اور وہ بندہ اس کو بچا رہا ہو، فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں کہ میری امت جہنم کی طرف جا کر گر رہی ہے آگ میں اور میں ان کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک حدیث پاک یہاں دیکھنی چاہیے، بخاری شریف میں 5 جگہ پر استعمال ہوئی ہے، کتاب الزکات میں بھی آئی ہے، استخراج میں بھی آئی ہے، مناقب میں بھی آئی ہے، کئی جگہ پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ، حضرت جابر بن عبداللہ خدرج کے تھے اور بنو سلمہ قبیلے کے، جو مدینہ شریف گیا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ میں اس سے بات کروں، پھر اس کو تھوڑا نقشہ سمجھاؤں۔ آپ نے جبل صلاح دیکھا ہوگا جہاں 5 مساجد ہیں، جہاں غزوہ خندق کھودی گئی، اور اس کو اگر قریب دیکھنا ہے تو اس وقت حرم کا علاقہ جو ہے، سرکار کے روضہ مبارکہ کے ساتھ حرم کے علاقے کے ساتھ جو ہوٹلیں ہیں جس کو مرکزیہ کہا جاتا ہے، آپ نے پاکستان ہاؤس جہاں دیکھیں، یعنی حضور کے سر مقدس کا جو دروازہ ہے باب السلام، باب السلام سے جب آپ سیدھا نکلے، یعنی باب بقی آپ کے پیٹ کی طرف ہو، کیونکہ باب بقی حضور کے قدمین ہیں اور باب السلام سرکار کا سر مبارک ہے، یعنی گنبد شریف بقی کی طرف ہے، اور یہ اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل پیچھے کا علاقہ باب السلام ایسے سامنے، یہ بقی ہے، باب بقی ہے تو یہ باب السلام ہے آمنے سامنے، یہ بقی ہے، یہ باب جبرائیل ہے، یہ باب جبریل، باب بلال، باب نساء اس طرف آ جاتے ہیں، یہ ہے اس کے بالکل پیچھے۔ جب آپ سرکار کو سلام پڑھنے جاتے ہیں تو باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے سیدھا چلتے ہوئے آپ سرکار کے روضہ مبارک پر آتے ہیں، لیکن آپ ذرا نقشہ ذہن میں رکھیے تو حدیث سننے میں آپ کو لذت آئے گی۔ باب السلام سے آپ نکلیں اور ایسے نکلیں کہ آپ کی پیٹھ بقی کی طرف ہو، سیدھا چلے جائیں، آگے جو روڈ آئے گا، یعنی یہ دائری ہے جہاں مرکزیہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جو روڈ آئے گا آپ کے الٹے ہاتھ پر پہاڑ نظر آئے گا جبل سلام۔ مدینے جاتے ہو تو آنکھوں میں ان تمام چیزوں کو قید کرو، ایک ایک ادائیں قید کرو، یعنی باب السلام سے آپ نکلے تو آپ کا چہرہ روڈ کی طرف، روڈ پر آ گیا، اب پیٹھ کی طرف مسجد نبوی ہے، بالکل پیٹھ مسجد نبوی ہے، آپ کے الٹے ہاتھ پر پاکستان ہاؤس تھا جو ٹوٹ گیا ہے، اور سامنے جو بڑا پہاڑ ہے یہ جبل صلاح ہے، ادھر گھر تھا حضرت جابر بن عبداللہ کا، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ جابر بن عبداللہ قبیلہ خدرج سے تھے، مدینے میں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، یہ تقریر بیکار نہیں ہے، اس میں ہم تاریخ بھی سیکھ رہے ہیں، جغرافی بھی سیکھ رہے ہیں، حدیث بھی سیکھ رہے ہیں، فضائل بھی سیکھ رہے ہیں، عقیدہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ سنیے بات کو، توجہ کیجئے گا، اگر ابھی توجہ نہیں ہے تو بعد میں ریکارڈنگ سنیے گا کہ ایک چیز میں آپ کو کتنی باتیں معلومات پڑ رہی ہیں۔ یہ میلاد النبی ہے، کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں ہو رہی۔ مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خدرج۔ حضرت جابر بن عبداللہ خدرج قبیلے سے تھے، ان کے والد عبداللہ وہ احد میں شہید ہو گئے، ان کی جوان بڑی بہنیں تھی اور یہ عمر میں چھوٹی تھی، یہ بہت روئی کیونکہ باپ چلا گیا، باپ گیا، باپ کے سر پر یہودیوں کا قرضہ بھی بہت تھا۔ ایک غم تو یہ کہ میرا باپ شہید ہو گیا، میں اکیلا ایک لوتا ہوں، عمر میں بھی چھوٹا ہوں، میری بڑی بہنیں، ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، توجہ ہے آپ، ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، باپ چلا گیا تو میں کیسے سنبھالوں گا، اور باپ کا جو باغ ہے کھجور کا اس پر یہودی کا قرضہ بھی ہے، اور ساتھ میں باپ چلا گیا، رو رہے تھے تو حضور آئے، حضور ان پر بہت کرم کرتے تھے، اور جابر بھی تو پھر غلاموں کے غلام تھے نا، سرکار کے ایسے وفادار صحابی تھے۔ اللہ، کبھی الگ سے وقت ملے نا تو موبائل فون پر حضرت جابر بن عبداللہ کی شان میں کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا تو دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ مومن بندہ ہے ہی وہ جو جیتا ڈیرہ غازی خان میں ہے لیکن دل دھڑکتا حضور کی وفاداری۔ بولے سبحان اللہ۔ توجہ کرو میرے دوستو، جب حضور نے جابر کو روتا ہوا دیکھا، اور غزوہ احد اگر آپ کو یاد ہو تو ذہن میں لانا، کتنی خطرناک جنگ تھی، تڑپا دینے والی جنگ،
سرکار کے چہرے مبارکہ میں لوہے کی خود داخل ہو گئی، چہرہ زخمی. ایک بدبخت کافر نے تلوار ماری، اس سرکار کے سر مبارک پر آئی اور وہ لوہے کی تلوار سر پر لگی. یہ دین ایسا ہے کہ جو جج آئے فیصلہ کر دے، جو وزیر آئے جس کے لیے سرکار کے چہرے پر تلوار ماری. میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ طائف کا دن زیادہ دکھ والا تھا یا احد کا؟ طائف یاد ہے نا، حضور کے بدن مبارک پر پتھر مارے گئے. حضور نے فرمایا عائشہ بات یہ کہ طائف بھی بہت سخت دن تھا لیکن احد کا دن بہت سخت ہے. احد کا دن بہت سخت. اللہ اکبر. میرے دوستوں غزوات پڑھو، حضور کی جنگیں پڑھو، اس سے وفا پیدا ہوتی ہے، اس سے حیا پیدا ہوتی ہے، اس سے غیرت پیدا ہوتی ہے. حضور کو دل میں لانا ہے نا تو حضور کے غزوات پڑھو، بدر پڑھو، احد پڑھو، خندق پڑھو. میرے دوستوں حضرت عبداللہ جو حضرت جابر کے والد تھے وہ شہید ہو گئے اور ان کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت حمزہ کی طرح ان کی قبر مبارک کئی سالوں کے بعد کھولی گئی تو ان کا زخم جو تھا، ان کا ہاتھ جو تھا وہ اپنے زخم پر تھا جہاں تلوار لگی تھی. الاسامہ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھایا گیا تو خون بہنے لگ گیا. یہی حال میرے اور آپ کے آقا کاشف القربات فاعل الخیرات حضور کے چہیتے چچا حضرت حمزہ کا تھا کہ آپ کے کفن مبارک گھٹنے تک تھا، پاؤں پر احد کے گھاس توڑ کے رکھے تھے. جناب معاویہ کے وقت جب نہر کھودی گئی قبر شریف شک ہوئی تو دیکھا کفن تو کفن، پاؤں پر جو گھاس رکھے تھے وہ بھی ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی توڑ کے لائے گئے. بدن اس گھاس کو زندگی حضرت حمزہ کے بدن میں. بولو سبحان اللہ. تو جابر بن عبداللہ کا واقعہ میں سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تمہارا مشکل میں رہنا میرے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. جابر کہتے میرے باپ شہید ہو گئے احد میں بہت رویا کیونکہ میری بڑی بہنیں تھی، میرے باپ پر قرضہ بھی تھا. ذرا اپنے آپ پر اس کو فیل کریں. میں پریشان غزوہ احد میں اپنے باپ کے بدن کو دیکھ رہا تھا. میرے باپ کو دفن کر دیا گیا، سرکار قریب آئے اور مجھے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. سرکار ان پر بڑا کرم کرتے تھے. فرمایا جابر روتا کیوں ہے؟ تجھے ایک بات بتاؤ. کہنے کہ کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا مجھے جبریل نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت میں سب سے پہلے جس سے ہاتھ ملائے گا وہ تیرا باپ ہے. یعنی یہ شان تیرے باپ کو ملی. تو جابر بہت خوش ہوئے. بولو سبحان اللہ. جابر بہت خوش ہوئے. اب کیا ہوا میرے دوستوں بزرگوں؟ حضرت جابر کی جوان بڑی بہنیں تھیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بخاری شریف میں یہ حدیث 5 جگہ پر امام بخاری لائے ہیں ترجمۃ الباب کے تحت کئی مسائل خاص کرنے کے لیے. اور قرآن کہتا ہے تمہارا پریشانی میں رہنا میرے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. ایک دن جابر آئے بہت پریشان تھے. سرکار نے فرمایا کیوں پریشان؟ سرکار کبھی کبھی ان کو سفر کرنے کبھی اپنی سواری دیتے تو جا اپنی بیوی کو لے کر گھوم کر آ، جا سفر کر. یعنی حضور ان پر بڑی اکرامیاں کرتے تھے. ایک دن بڑے پریشان تھے. سرکار نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہو؟ کہنے کہ حضور وہ میرے باپ نے قرضہ لیا ہوا ہے ایک یہودی سے اور جب کہ اس کو پتا چلا کہ میں آپ کا غلام ہوں تو مجھ پر بڑی سختی کرتا ہے. سرکار نے کیا قرضہ ہے؟ کہنے کہ حضور 30 وسق کھجور جو تقریباً 7,000 کلو کے قریب بنتا ہے. 7,000 کلو اتنا قرضہ ہے. اچھا جابر اور تیرے باغ کے کھجور کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ حضور کو چند کلو. سرکار نے کہا اچھا پھر کیا کریں؟ کہا حضور کچھ کرم کریں. کہتے نبی آتے کس کے لیے؟ میں نے کہا سارے کام کرنے. بخاری میں سرکار نے فرمایا جابر حضرت عمر کھڑے تھے. فرمایا عمر ادھر آؤ چلو میرے ساتھ. اب حضرت عمر اور حضور جابر کو کہنے کہ تو جا اپنے باغ کے تمام معاملات دے، میں اور عمر آ رہے ہیں. اب ذہن میں مدینے کا تصور لائیے جو میں نے آپ کو پورا بقی کے قریب گھمایا. جو مدینے گیا ہے جہاں سرکار آرام کر رہے ہیں نا یہاں سے حضور نے چلنا شروع کیا تھا.
جس نے مدینہ دیکھا ہے سبحان اللہ بولے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی سبحان اللہ بولے، تاکہ اس کی صدقے ہم سب پھر دیکھیں۔ یہ حدیث سنی جب جائے گی جب تمہیں یہ پورا واقعہ پتہ چلے گا۔ آج جہاں حضور اپنی قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں نا، یہی حضور کا حجرہ تھا اور یہی مسجد نبوی ہے ساتھ میں۔ سرکار یہاں سے چلنے لگے بالکل باب السلام کی طرف سے۔ آج ماربل نیا ہے لیکن فضا وہی ہے، آج عمارتیں بڑی بڑی بن گئی لیکن فضا وہی ہے، وہ خوبصورت آسمان جس نے حضور کو چلتا ہوا دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا جابر تو جا اپنے باغ کی خبر لے، میں آ رہا ہوں۔ سرکار نے حضرت عمر کو کہا چلو۔ اب حضرت عمر اور حضور جا رہے ہیں بالکل باب السلام والی پوزیشن جو میں نے مسجد غمامہ بتائی، یہاں سے حضور گئے جبل صلاح کے ساتھ ان کا گھر تھا اور پیچھے باغ تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ حضور آئے اور سرکار نے کیا کیا، میرے آقا کی شان اختیار تکوینی دیکھیں۔ وہ جو چند درخت تھے، قرضہ تھا 7,000 کلو، 30 وسط 60,000 کلو، اور درخت تھے چند 100 کلو۔ اب یہ چند 100 کلو کھجور 7,000 کلو کا وزن کیسے اتاریں گے؟ اسی کو تو تکوینی امر کہتے ہیں۔ اب سرکار نے کیا کیا میرے بھائیو غور کرنا، سرکار جیسی آئے باغ میں تو باغ میں ایک درخت ادھر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم ہر درخت کے بیچ میں ایسے گھومنے لگے۔ بولو سبحان، اس درخت کا چکر لگایا تو کوئی درخت چھوڑا نہیں، ہر درخت کے گرد حضور گھومے۔ وہ گھومنا کیا تھا؟ خدا کی رحمت کو ادھر متوجہ کرا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا ہے جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا۔ کیا کہتا ہے میرا امام؟ جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام۔ سرکار ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں اور گرد گھوم رہے ہیں، گھوم کر کہا جابر بس میں گیا، کب توڑنا ہے؟ کہ لے کہ حضور فلاں دن، فرما بس توڑ دینا، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ حضور آ گئے۔ بخاری شریف کتاب الاستقراص، کتاب الزکاة، کتاب المغازی، کتاب المناقب، 5 جگہ یہ روایت ہے۔ میرے دوستو سرکار آئے، ادھر کھجور کی تلوائی شروع ہو گئی۔ وہ دن آ گیا اور آپ خود دیکھو، ابھی بندہ گاڑی میں بیٹھ کر جبل صلاح جاتا ہے، پیدل چلے تو تقریباً آدھا گھنٹہ چاہیے اسے، پیدل چلے تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے۔ میرے دوستو تلوائی شروع ہوئی، درخت سے کٹوائی، کھجور اتار دیے گئے، تولا جا رہا ہے، قرضہ اتارنا ہے 30 وسط 7,000 کلو۔ جابر خاموشی سے بیٹھے ہیں لیکن دل مچل رہا ہے کہ میرے آقا کے قدم پڑے ہیں، اب برکت ہی برکت ہوگی۔ میں نے کہا ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ کبھی چلنے سے چند کلو 7,000 کلو ہو جائے تو تو چل نہیں، تو پورے ہونا کچھ نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ فرما عزیز علیہ ما عنتم، میرے بندو تمہارا پریشانی میں رہنا میرے مصطفیٰ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرے بھائی کے بزرگ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چلے اور آج جب کھجور توڑنے کا وقت آیا، جابر کہتے ہیں کہ کھجور توڑا ڈالا تھا، توڑ کر ایک طرف ڈھیر کر دیا۔ اب جب اس کو ترازو میں ڈالا گیا، میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی کے غلام نے کہا ہو گیا، پورا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ پورا کیسے ہو گیا؟ میں خود بھی بیٹھ جاؤں تو پورا نہ ہو، اتنا زیادہ ہے۔ کہتے جب میں قریب گیا نا تو میرے ہی باغ کے بہت سارے کھجور ابھی تولے نہیں گئے، تو میں نے کہا یہ کیوں نہیں تولے؟ تو کہا اس میں سے اٹھا کر جالے اور پورا ہو گیا، اب یہ ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا چلو پورا تو ہو گیا، یہ تو تولو بچے کتنے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب 17 وسق بچ گئے، یعنی 4,000 کلو بچ گئے، ٹھیک ہے؟ اور 7,000 کلو پورا ہونے کے بعد، جبکہ میرے پاس 25% تھے، وہ اس میں 75% ڈالتا تو وہ اترتا۔ فرمایا میرے 25 میں سے وہ پورا 30 اتر بھی گیا اور اس میں بھی 17 وسق بچ گئے۔ اور دیوانگی کا تو حال کیا تھا؟
میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی جو کرنا کر، میں تو چلا جان و دل ہو شخیرن، سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ کہتا میں نے دوڑ لگائی سرکار کو بتانے کے لیے، اب وہ جبل صلاح ہے۔ کبھی مدینے جاؤ نا تو جبل صلاح کے بعد ٹیکسی کو سائیڈ میں روک دو اور پہاڑ کی طرف پیٹ کر کے گنبد کو دیکھو، اور کبھی گنبد کی طرف آؤ نا تو پھر کبھی پیٹ اس طرف کر کے صلاح کو دیکھو، اور وہ منظر دیکھو کہ خدا کی رحمتیں محبوب کے قدموں پر یہیں پر برسی۔ جابر بھاگ کر آئے، حضور عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، بخاری شریف، سرکار نے عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، جابر پہلی صف میں بیٹھے تھے، سرکار نے دیکھ لیا، اشارہ کیا تھا، جابر بھاگتے ہوئے آئے، مصلی کے قریب آ رہے، ہاں پڑے، ہو گیا حضور ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اخبر ہو ذالک لعمر، عمر نظر نہیں آ رہا ہے، جا کر عمر کو بتا دے ہو گیا ہے، انہونی ہو گئی، دینا ہے یوں سمجھ لیجیے 1000 روپے، جیب میں ہے 25 روپے، 25 روپے 1000 کا قرضہ کیسے اتاریں گے؟ فرمایا 1000 کا قرضہ بھی اتر گیا، اس 25 میں سے بھی 15 بچ گئے۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جا کر عمر کو بتا، یعنی حضور چاہتے ہیں کہ جب میری شانیں دیکھنا تو بخاری کی جلدیں بند نہ کر، بخاری کھول کے جلسہ کر کے اعلان کر۔ حضور کیا کریں؟ جا کر عمر کو بتا۔ جابر